ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں اتاری ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جو ہے اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بھی رب کائنات کی بارگاہ میں دست بدعا ہوئے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کو قرار ملتا ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے، انسان کی زندگی میں ایک پائیداری، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، گھر کا چراغ مانی جاتی ہے، اور پھر یہ نفری طاقت اور قوت کا سبب بھی بنتی ہے۔ بڑھاپے کا کہتے ہیں کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا اور بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے۔ یہ اولاد وہ نعمت ہے جس سے آدمی کی نہ جانے کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے معاش میں چل کر کے مددگار ہوگا، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، ہماری نیک نامی کا وہ سبب بنے گا، معاشرے میں ہماری خوش نامی اور ہمارا وہ نام کرے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں اسی سے وابستہ ہوں گی اور ہماری نسلیں چلیں گی۔ یہ انسان کے اس دنیا میں زندگی کا ایک سہارا بھی ہے کہ مرنے کے بعد اگر اولاد اس کی نیک اور صالح ہوتی ہے، نیک نام ہوتی ہے، تو انسان کی زندگی میں کے بعد بھی انسان کو اچھے ناموں کے ساتھ معاشرے میں یاد کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنی خوبیوں کے مالک اولاد کے اندر اتنی خوبیاں ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے نزدیک بہت اہم ہو، اور یقیناً اولاد ہمارے نزدیک اہم ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتا ہے، اس کے فیوچر کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکر مند ہوتا ہے۔ میری اولاد معاشرے میں اچھا نام کرے، میری اولاد آگے بڑھ کر کے کامیابیوں کا ترقیوں کا زینہ وہ طے کرے۔ ہر شخص کی ایک امنگیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں اولاد کے حوالے سے۔ جب اتنی اہمیت کی وہ حامل ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر توجہ بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر توجہ میں کمی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے، جو چیز جتنی اہم اور امپورٹنٹ ہوتی ہے اس چیز کے اوپر توجہ اتنی ہی زیادہ درکار ہوتی ہے۔ اگر اس پر توجہ کم کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں وہ چیز آدمی کے قابو سے باہر ہو جائے گی، وہ ضائع ہو جائے گی، غیر مفید وہ ہو جائے گی۔ اس لیے جو اولاد کی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس نے ہمیں نعمت دیا ہے اس نے اس نعمت کو سنوارنے کا ہمیں سلیقہ بھی بتایا ہے۔ قرآن پاک آپ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے حوالے سے رب کائنات کی بارگاہ میں مانگنے، اپنی بارگاہ میں مانگنے کا اس نے سلیقہ بھی ہمیں سکھایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار، تو اپنی جانب سے، اپنی رحمت سے مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد مانگنے کا سلیقہ بتایا، اور پھر اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دعا کا سلیقہ بتایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے یوں اور گزار ہو جاؤ، رب ان اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے میرے مالک، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کیا ہے، جو نعمتیں میرے ماں باپ کے اوپر کیا ہے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میری ذریت کو میرے لیے نیک بنا، میری ذریت کو صالح بنا، میری اولاد کو اچھے اور نیک تربیت دینے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا، اولاد جب ہو جائے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب ہو جائے تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اس کے اقامت کے کلمات کہے جائیں۔ اس کا دو بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کا جب اس دنیا میں اس نے پہلا قدم رکھا ہے، سب سے پہلے اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل پر جو آواز پہنچے اور جو کلمات اس کے دل پر نقش ہو جائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے بول ہوں، وہ سرور کا اللہ
अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के बोल हों, सरवर कायनात की रिसालत की गवाही हो। ये कान के ज़रिए उसके दिल के ऊपर असरअंदाज होंगे और उसके दिल की तख्तियों के ऊपर ये नक्श हो जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं और नबी और रसूल हैं। ये चीज़ उसके दिल के तख्ती के ऊपर नक्श हो जाएगा। और दूसरा उसका मकसद ये होता है कि जब कान में अज़ान कही जाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चा जब पैदा होता है शैतान अपने आहनी पंजों से बच्चे को कचोके लगाता है। बच्चा पैदा होने के बाद जब रोता है तो वो इसी बुनियाद पर रोता है कि शैतान जो औलाद आदम का असली दुश्मन है वो उसको अपने आहनी पंजों से तकलीफ़ पहुंचाता है। मेरे आका ने इसीलिए कलिमात कहने के लिए कहे हैं कि जब अज़ान के कलिमात उसके कान में कहे जाएंगे तो अल्लाज़ान यतरद्ददुश्शैतान, अज़ान शैतान को बरादे दरगाह कर दिया करती है। मेरे आका ने फरमाया है जहाँ अज़ान कही जाती है, अज़ान के कलिमात की आवाज़ जितनी दूर तक पहुँचती है शैतान उतनी दूर तक गोज़ मारते हुए भागता है, हवा खारिज करते हुए भागता है। वो इस तरीके से पिघलता है जिस तरीके से नमक को पानी में डाल दिया जाए, नमक अपना वजूद ख़त्म होता हुआ देखता है, उसी तरीके से शैतान अज़ान से वहशत खाता है। तो इस तरीके से बच्चे को हम शैतान के आहनी पंजे से भी बचा लेंगे, अल्लाह की बड़ाई का नक्श भी उसके दिल के ऊपर हम नक्श कर देंगे। और एक फ़ायदा और भी होता है, वो ये कि जब बच्चे के कान में जो अज़ान कही जाती है, इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं उम्मुस्सिबियान का जो मर्ज़ है जिसे सूखा कहा जाता है, इस मर्ज़ से भी वो बच्चा महफूज हो जाता है। ये तरबियत का अंदाज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाया जाए, ताकि बच्चे के कान के ज़रिए ये आवाज़ उसके दिल की तख्ती के ऊपर नक्श हो जाए। इल्म नफ्सियात का ये मसला है, माहिर नफ्सियात ये कहते हैं बच्चा सबसे पहले अपने कानों के ज़रिए सुनी हुई आवाज़ से सबक सीखता है, अपनी आँखों से देख करके लोगों के हरकात और सकनात वो सीखता है। तो कानों के ज़रिए जो बात उसके दिल के ऊपर उतारी जाए वो अल्लाह की बड़ाई की बात हो, अल्लाह की वहदानियत की बात हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात हो। जब ये चीज़ उसके दिल के तख्ती पर नक्श हो जाएगी तो इल्म नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं पहली मर्तबा बच्चे के कान में जो आवाज़ पहुंचती है और उस आवाज़ से बच्चा मानूस होता है, ताहयात और पूरी ज़िंदगी उसका असर उसकी ज़िंदगी के ऊपर बाकी रहता है। इस तरीके से हम बच्चे के अंदर एक रूहानियत पैदा कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई उसके दिल के ऊपर नक्श कर सकते हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत का यही अंदाज़ हमें सिखाया है। और फिर जब बच्चा चलने के काबिल हो जाए, खेलने के काबिल हो जाए, उसे दुआएं सिखाई जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपने बेटे को सूरह मायदा सिखाओ, क्योंकि सूरह मायदा में अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत से अहकामात उतारे हैं, इसलिए दीन के अहकामात वो सीख लेगा। और फिर जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसकी तरबियत का अंदाज़ मेरे आका ने यूँ फरमाया है मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबअ सनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए कहो, और जब 10 साल के बच्चे हो जाएं तो नमाज अगर ना पढ़े नमाज पर उनकी सरजनिश की जाए, उन्हें मुनासिब सज़ा दी जाए, उन्हें मुनासिब अंदाज में ज़ज्र व तौबीख किया जाए, उनके ऊपर गुस्से का इजहार किया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत है और यही औलाद की तरबियत का सही अंदाज़ है। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से इस्लाम ने इस 10 साल की जो तरबियत का जो अंदाज़ इस्लाम ने मरहलावार सिखाया है, ये वालिदैन के ऊपर ये आयद होने वाली ये वो ज़िम्मेदारी है जिस ज़िम्मेदारी के बारे में मैदान महशर में उससे सवाल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही, तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और हर शख्स से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। माँ बाप ज़िम्मेदार हैं अपनी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, मैदान महशर में उनसे पूछा जाएगा
تم نے اپنی اولاد کو تربیت کیوں نہیں دیا، اپنی اولاد کو دین کے سانچے میں کیوں نہیں ڈھالا؟ اگر رب کے حضور کھڑے ہو کر کے یہ سوال کا جواب دینا پڑ جائے، بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اولاد کی تربیت اس بات کی ضرورت ہے کہ دین کے سانچے میں اولاد کو ڈھالا جائے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ما من مولود الا ویولد علی الفطرۃ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اور نصرانی ہوتے ہیں تو بچے کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ماں باپ جیسے ہوں گے اولاد انہی سے تربیت سیکھے گی۔ اولاد ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر کے اولاد اپنی زندگی کا رخ متعین کرے گی۔ اگر ماں باپ کا کردار اعلی بلند ہوگا، اگر وہ نمازی ہوں گے اور اذان سن کر کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلنا سیکھے ہوں گے تو اولاد بھی یہی چیز سیکھے گی۔ اور اگر وہ اخلاق ان کے اچھے نہیں ہوں گے، نماز سے بے توجہی ہوگی، قرآن سے ان کا کوئی ربط نہیں ہوگا، اولاد بھی یہی بات سیکھے گی۔ ظاہر سی بات ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر کے اس سے سبق سیکھا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی تربیت، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی بڑے خوبصورت انداز میں بتا دیا ہے۔ اور پھر ماں باپ میں جو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ صرف باپ ہی کی نہیں بلکہ ماں کی تربیت سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے۔ باپ تو باہر معاش میں لگا رہتا ہے، اولاد کے ذمے جو 10 سال کی زندگی ہوتی ہے، بچے کی زیادہ تر زندگی ماں کے ارد گرد گزرتی ہے۔ اس لیے ان 10 سالوں میں بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے اس میں سب سے اہم جو رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، ایاکم و خطراء الدمن، تم اپنے آپ کو گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے خوبصورت پودے سے بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا خوبصورت پودا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ الحسناء فی المنبت السوء، برے خاندان کی خوبصورت خاتون یہ وہ عورت ہوتی ہے کہ اگر تم برے خاندان کی خوبصورت خواتین کو اپنے نکاح میں لے کر کے آتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ آگے چل کر کے یہی عورت تمہارے اولاد کی ماں بنے گی اور اسی کی بگو آغوش میں تمہارے اولاد کی پرورش ہوگی۔ اس کا کردار جیسا ہوگا اولاد وہی کردار سیکھے گی، اس کا گفتار جیسا ہوگا اولاد وہی انداز سیکھے گی۔ وہ اگر سجدہ کرنا جانتی ہے تو اولاد بھی سجدہ کرنا سیکھے گی، وہ اگر سنیما کے سامنے تھرکتی ہوگی تو اولاد بھی یہی طریقہ اور طور سیکھے گی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور چوتھی چیز اس کی دینداری کی بنیاد پر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و جمال والی عورتوں کو اختیار کرو، مالدار عورتوں کو اختیار کرو، اچھے خاندان کی عورتوں کو اختیار کرو۔ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے فاظفر بذات الدین، دیندار خواتین کو اور دیندار گھرانے کی عورت کو اپنے نکاح میں لے کر کے آؤ، کیونکہ جب وہ دیندار گھرانے کی ہوگی، دین کو سمجھتی ہوگی، دین کی تربیت اس کے اندر رگ و پے میں بسی ہوگی تو وہ اپنے اندر پائی جانے والی وہی صلاحیتیں اپنی اولاد کے اندر اڈیل دے گی، اور اس طریقے سے تمہارے گھر میں جو ماحول پیدا ہوگا وہ ایک اسلامی ماحول پیدا ہوگا، اولاد اسلام کی تربیت سیکھے گی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا اور کہتا ہے کہ حضور
میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری باتیں نہیں سنتا ہے، وہ مجھے بہت ستاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی بلایا، اس کے بیٹے کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس سے کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا حضور یہ تو بتایا جائے، کیا صرف اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے یا اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر بھی کچھ بنتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اولاد کے اوپر اس کے ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا میرے ماں باپ نے تو میرا کوئی حق ادا نہیں کیا ہے۔ دیکھیں اولاد کے حقوق میں جو ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص کہنے لگا سب سے بنیادی غلطی اور خطا اور چوک جو میرے باپ سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کسی اچھے گھرانے کی خاتون سے نکاح نہیں کیا، حسن پرستی میں آ کر کے ایک بادی عورت سے انہوں نے نکاح کیا جس کے اندر نہ دین تھا، نہ دینداری تھی، نہ دین کی باتیں وہ جانتی تھی۔ پھر جب میں اس کی آغوش میں آیا ہوں تو پھر جب میں پیدا ہوا ہوں تو اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، اور جعل کے معنی آتا ہے جھگڑالو، ضدی اور بد شکل انسان ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الاسماء تتنزل من السماء، آسمان کی برکتیں، ناموں کی برکتیں آسمان سے اترا کرتی ہیں، اس لیے اپنی اولاد کا نام اچھا رکھا کرو۔ آج کل دیکھا جاتا ہے لیٹسٹ نام کے چکر میں ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جو نام کسی فلمی ہیرو کا ہوتا ہے، جو نام کسی رقاصہ کا ہوتا ہے۔ ایسے لڑکیوں کا نام سامنے آتا ہے کہ لبنان کی ایک رقاصہ عورت ہے جو عورت شان رسالت میں گستاخی کر چکی ہے، اس عورت کے حسن میں مبتلا ہو کر کے لوگوں نے اپنی بچیوں کا نام اس کے نام پر رکھ دیا ہے۔ بتائیے جب وہ نام اپنی بچی کا رکھیں گے تو اس کے اندر وہی فطرت پیدا ہوگی، وہی چیز آئے گی، وہی رقص و سرود اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو، اسلامی نام رکھو، کیونکہ ناموں کی برکتیں آسمان سے اترا کرتی ہیں۔ میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا ہے جس کا مطلب جھگڑالو ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، بد شکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے نام کے حوالے سے جو اثر تھا وہ اثر میرے اندر پیدا ہوا ہے۔ میری ماں دین سے دور تھی، کوئی اخلاق نہیں تھا، کوئی بلندی نہیں تھی ان کے کردار میں، اس لیے میری ایسی کوئی تربیت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر ہو جاتے ہیں، اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا، میں کس طرح کہوں اولاد سے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ ایک بنیادی غلطی ہوئی۔ حسن پرستی میں آ کر کے ایک ایسی خاتون کو نکاح میں لے کر کے آتے ہیں وہ شخص جو خاتون کردار سے نابلد تھی، تعلیم سے نابلد تھی، جو اخلاق سے نابلد تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اولاد وبال جان بن جاتی ہے۔ اولاد جو سکھ اور چین کی دلیل ہوا کرتی ہے، جو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، وہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ اس لیے آج کل بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حسن پرستی کی بنیاد پر اور حسن پرستی میں مبتلا ہو کر کے ایسے خاندان کی عورتوں سے یا ایسی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں جو عورتیں کردار کی اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کتنے ایسے شریف گھرانے کی خواتین ہوتی ہیں جو جذبات کی راہ میں بہہ کر کے ایسے مردوں سے نکاح کر لیتی ہیں جن مردوں کا کردار اور کیریکٹر اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی آغوش میں اولاد پرورش پائے گی تو جو ان کی تربیت ہوگی وہی تربیت کا اثر ان کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اپنے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرو، اچھی خاتون کا نکاح کرو۔ عرب میں ایک دانشور گزرا ہے ابو الاسود دولی جس کا نام ہے۔ ابو الاسود دولی نے ایک دن اپنے بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ انی احسنت الیکم صغارا و کبارا و قبل ان تولدوا، میں نے تم پر اس وقت بھی احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہو گئے تب بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تم پر احسان کیا۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ بتایا جائے، ہم چھوٹے تھے تب تو احسان سمجھ میں آتا ہے، بڑے ہوئے آپ کی تربیت کا احسان سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہماری
ولادت اور پیدائش سے پہلے ہمارے اوپر کون سا احسان آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا، ابوالاسود نے کہا، میں ایک شاعر ہوں، میں جانتا ہوں حسن کہاں ملتا ہے، میں چاہتا تو عراق کی خوبصورت اور اعلیٰ خاندان کی عورتوں سے میں نکاح کر لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ جب میں نے اپنی زندگی کے ہم سفر کو چننے کا ارادہ کیا، میں نے خاندانوں کو نہیں دیکھا ہے، میں نے حسن کو نہیں دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا تعلیم و تربیت کہاں پر ہے، دینداری کہاں پر ہے، اخلاق کہاں پر ہے۔ میں نے ایک اچھے خاندان کی شریف اور باکردار عورت سے میں نے نکاح اس لیے کیا تاکہ اس کی آغوش میں تم پرورش پاؤ تو تمہارا کردار بھی بلند ہو، تمہارے اخلاق بھی بلند ہو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فاظفر بذات الدین، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ماں کا جو رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جو مائیں اپنے اولاد کی جب تربیت کر دیتی ہیں تو وہی اولاد میدان کارزار میں جب آتا ہے تو کبھی حسین اعظم بن کر کے چمکتا ہے، کبھی امیر حمزہ بن کر کے چمکتا ہے۔ یہی مائیں ہوتی ہیں جن ماؤں کی آغوش میں تربیت پانے والے محمد بن قاسم بھی ہیں، خالد ابن ولید بھی ہیں۔ اس لیے ماؤں کے کردار کو فراموش نہ کریں، اپنے گھر کی ماؤں اور بہنوں کو ان کی اہمیت بتائی جائے۔ ایک مرد کو اگر تعلیم دی جاتی ہے، ایک فرد کی تعلیم ہوا کرتی ہے، لیکن اگر ایک خاتون کو تربیت دے دی جائے تو وہ خاتون پوری ایک نسل کو تربیت دے دیا کرتی ہے۔ وہ خاتون اپنے آغوش میں آنے والے ایسے بچوں کی تربیت کرتی ہے جو آگے چل کر کے معاشرے کا چراغ بن جاتا ہے، جو آگے چل کر کے معاشرے کو سیدھی راہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ عورت ہی کی تربیت تھی جس نے غوث اعظم پیدا کیا، یہ عورت ہی کی تربیت تھی۔ جب عورت نے تربیت کیا، گنج شکر پیدا ہوئے، نظام الدین پیدا ہوئے، معین الدین پیدا ہوئے، محی الدین پیدا ہوئے، اور عورت ہی نے بگاڑا تو زمانے کے ایسے ظالم حکمراں بھی پیدا ہوئے جنہوں نے معاشرے کو تہس نہس کر دیا، ایسے بد کردار لوگوں کو بھی پیدا کیا جن بد کرداروں نے معاشرے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں ماں کے کردار کو آپ سمجھیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست مجدد بھی ہیں، ایک زبردست عالم دین اور متصوف اور صوفی بزرگ عالم دین ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو بھائی تھے، امام غزالی کا نام محمد اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام احمد تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین کی طرف ان کا میلان تھا، ان کے جو چھوٹے بھائی تھے امام احمد ان کا جو میلان تھا وہ تصوف کی طرف میلان تھا۔ یہ دین علم دین حاصل کیا، اپنے زمانے کے زبردست عالم دین ہوئے، اپنے علاقے کی مسجد میں یہ ایک بڑی مسجد کے خطیب و امام بنے۔ جب یہ نماز پڑھاتے تھے تو امام احمد جو ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ آتے تھے اور مسجد میں خلوت میں تنہا نماز پڑھ کر کے چلے جاتے تھے۔ لوگوں نے امام غزالی سے ایک بار اعتراض کیا کہ آپ کا اپنا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، ماں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں احمد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، لوگ میرے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیے۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کے امام احمد کو سمجھایا، احمد تم محمد کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ احمد نے کہا والدہ ماجدہ آج کے بعد سے میں نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے دن جب نماز کا وقت ہوتا ہے امام غزالی مصلی پر آتے ہیں، ان کے بھائی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں نیت توڑ کر کے باہر جا کر اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے پھر تان و تشنیع کیا، تمہارا بھائی پہلے دن تمہارے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور پہلے ہی دن ایک رکعت صرف تمہارے پیچھے پڑی ہے اور پھر دوسری رکعت چھوڑ کر کے وہ واپس چلا گیا ہے۔ تو امام محمد نے پھر جا کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے شکایت کیا۔ والدہ ماجدہ نے دونوں بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا تم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت چھوڑ کر کے کیوں چلے گئے؟ تو امام احمد نے کہا تھا کہ والدہ
ماجدہ جب تک ان کی توجہ اللہ کی جانب تھی اس وقت تک میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، لیکن پھر ان کی توجہ دوسری جانب چلی گئی تو میں نے نماز کو ترک کر دیا۔ حضرت امام غزالی سے ان کی والدہ نے پوچھا کیوں بیٹے غزالی کیا بات تھی؟ امام غزالی نے کہا والدہ ماجدہ میں عورتوں کے کچھ مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے جب نماز کی نیت باندھی میری پوری توجہ رب کائنات کی جانب تھی، میری ساری توجہ خالق کائنات کی جانب تھی، لیکن جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو جن مسائل کا میں مطالعہ کر رہا تھا انہی مسائل کی طرف میری توجہ چلی گئی، تھوڑی دیر کے لیے میری توجہ چلی گئی، پھر میں نے اپنی توجہ ہٹا کر اپنے رب کی جانب توجہ کر لیا تھا۔ تو امام احمد نے کہا تھا یہی توجہ ہٹی تھی رب کی جانب سے، اس لیے میں نے تمہارے پیچھے سے نماز توڑ کر کے میں الگ جا کر کے پڑھنے لگا۔ والدہ ماجدہ نے وہیں پہ کہا افسوس، ایک سرد آہ کھینچی اور کہا افسوس دونوں بیٹے میرے کسی کام کے نہیں ہوئے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک بیٹا عالم دین ہے، زمانے کا مجدد ہے، ایک زبردست عالم دین ہے، دوسرا بیٹا تصوف میں اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ دوسروں کے دلوں کو ٹٹول لیا کرتا ہے، لیکن والدہ ماجدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں افسوس دونوں بیٹے میرے کسی کام کے نہیں ہوئے۔ امام غزالی اور ان کے بھائی احمد کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں ہوئے؟ والدہ ماجدہ نے کہا کسی کام کے نہیں ہوئے، اس لیے کہ ایک بھائی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے عورتوں کے مسائل میں اس کی توجہ چلی جاتی ہے، اور دوسرا بھائی جب رب کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے بھائی کا دل ٹٹولنے میں لگ جاتا ہے، اس کی بھی توجہ رب کی جانب نہیں ہوتی ہے۔ مائیں جب اس کردار کی ہوا کرتی ہیں تو بیٹے غزالی محمد اور احمد پیدا ہوا کرتے ہیں، اور مائیں اگر بگڑتی ہیں تو بیٹے معاشرے کے لیے بدنام زمانہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے گھر کی تربیت کریں اور بتائیں ہم نے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو ہم نے اپنے اسلاف کی کہانیاں نہیں سکھائی۔ آج ٹی وی کے اوپر آج فلمیں دیکھی جاتی ہیں، پورا گھر ایک ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کی سارے سین اور ساری ویڈیوز، پورا گھر بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی بے حیائی کی فوٹو دیکھ رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ ویڈیو اور وہ فلمی ہیرو اور ہیروئن، ان کے قصے اور کہانیاں اور ان کے واقعات کو دیکھ کر کے ہماری اولاد کی تربیت بگڑ رہی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو دولت تو دے دیا، ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم تو دے دیا، اپنی اولاد کو عیش و عشرت کے سارے اسباب فراہم کر دیے، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو اپنے اسلاف کے کہانیاں اور ان کے قصے واقعات نہیں سنائے۔ انہیں بتاؤ خالد ابن ولید نے پامردی کیسے تھی، انہیں بتایا جائے کہ حضرت امیر حمزہ کو کے ساتھ کفار نے احد کے میدان میں کتنا ظلم و ستم ڈھایا تھا، بتاؤ بلال کی مظلومیت، بتاؤ سمیہ کی قربانیاں۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور ماؤں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بچے اور ہماری نسلیں انہی کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں۔ اگر آج ہم نے اس کی جانب توجہ نہیں کیا تو آنے والی نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے ماتھے اور ہمارے دامن کا ایک بدنما داغ اور دھبا بن کر کے رہ جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، اسلامی تربیت پیدا کریں، اپنے گھروں میں اسلامی واقعات انہیں سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔